اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. گزشتہ 2 دن پہلے کرناٹک کے ایک کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہی ایک مسلمان بیٹی جس نے کہ حجاب لیا ہوا تھا، برقع پہنا ہوا تھا، اس کو ڈرانے کے لیے جب درجنوں افراد اکٹھے ہو کر صرف ایک بیٹی کو ڈرانے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ رواج ہے دنیا کا، آج سے نہیں پہلے سے، کہ اگر کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو گیدڑوں کا جھنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے. لیکن جب اسے ایک اکیلی بیٹی نے ڈرنے سے انکار کیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو پوری دنیا میں تمام مذہبوں کے ماننے والوں نے، تمام انصاف پسند لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی اتنے لوگوں کے درمیان اپنی شناخت کو قائم رکھنا، اپنی ہمت کو قائم رکھنا، اپنے عزم کو دہرانا، یہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے ذریعے ہی ممکن ہے. اکیلے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہر ایک انسان اس کو اپنے نظریے سے سوچتا ہے. لیکن جب یہ واقعہ میں نے سنا اور دیکھا تو میرا ذہن 1450 سال پیچھے مکہ مکرمہ میں اس دور میں گیا جہاں امام بخاری لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے. ابھی ابتدا میں کچھ لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اور 70 سال کی اسلام کی پہلی بیٹی جو کہ جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، 70 سال کی اس بوڑھی عورت کو ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، ولید نے، مکہ مکرمہ کے وہی درجنوں لوگ جو آج بھی دنیا میں جگہ جگہ جھنڈ بنا کے صرف ایک بیٹی کو ڈرانا چاہتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے اس کے سر پہ کھڑے ہیں، اور کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی اس کو تانے دے رہا ہے، کوئی اس پہ تشدد کر رہا ہے، لیکن سب کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. امام بخاری لکھتے ہیں کہ 70 سال کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پوری دنیا میں اسلام کی پہلی شہید ہونے کا درجہ حاصل ہے، یہ دین جس کی آبیاری کی گئی، یہ دین جس پر آج پوری کائنات میں اربوں لوگ قائم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے پہلی شہادت کسی مرد نے نہیں دی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. مورخین نے لکھا ہے کہ 70 سال کی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور وہ مانتی نہیں ہے، بار بار کہہ رہے ہیں نا دشمن کہ بھائی یہاں بڑی تعداد ہماری ہے. ابو جہل بار بار اس کو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں کا گورنر ہوں مکے کا، میرا راج ہے یہاں پر، اور تم جس نبی کو مان رہی ہو اس کی تو تعداد کم ہے، یہ لوگ کم ہیں، اس لیے تم کو میری طاقت کے مطابق میرا کہنا ماننا ہوگا. سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی لفظ کہے تھے، انہوں نے کہا، اور یہ بات درج ہے احادیث کی کتابوں میں، اور فرمایا ابو جہل اگر تو میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تو میرے خون کے قطروں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکال سکتا ہے. سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پہلی شہادت نے یہ طے کر دیا آج سے 1450 سال پہلے کہ ہم ظلم کو نہیں مانتے، ہم تشدد کو نہیں مانتے، ہم گنڈا گردی کو نہیں مانتے، ہم زور زبردستی کو ہم تسلیم نہیں کرتے. پانی کے ایک ڈول میں تشدد کے بعد سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس میں دے دیا گیا، اوپر سے ابو جہل نے ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو سانس نہیں آئے گا پانی کے درمیان، اس کی موت ہو جائے گی.
جب کافی دیر گزر گئی 5-10 منٹ تو جب ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زندگی باقی تھی, سر پانی سے باہر نکالا, فرمایا اللہ احد. ظلم اس حد تک ہوا کہ تمام لباس اتار دیا. آخری وارننگ دی گئی کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑو گی ہم ظلم کی انتہا کر دیں گے. سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جو کر سکتے ہو وہ کر لو, اس زندگی سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں, اور یہ ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی. سانڈ کی طرح طاقتور 4 اونٹ منگوائے گئے, 2 کے ساتھ رسیاں باندھ کے ایک پاؤں کو باندھی گئیں, 2 کے ساتھ رسیاں باندھ کے دوسرے پاؤں کو باندھی گئیں. اٹھائیں دنیا کی تاریخ. آج لوگ بیٹیوں کو عزت دینے کی بجائے ان کی عزت تاتار وہی لوگ کرنا چاہتے ہیں جو شروع سے پہلے دن سے بیٹی کے مخالف ہیں, جو بیٹیوں کو زندہ ریت میں دفنا دیتے تھے, جو بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہونے دیتے تھے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا, جو بیٹیوں کو اس لیے پڑھنے نہیں دیتے تھے قرآن پاک پڑھیں, 1-2 نہیں متعدد قرآن پاک کی آیتوں میں جہاں اللہ نے کہا کہ انسانوں نہیں, فرمایا یہ مردوں اور عورتوں, متعدد جگہ بار بار کہا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے یعنی عورت کو برابری کا درجہ قرآن پاک نے اپنی آیات کے اندر دیا ہے. حدیث میں متعدد جگہ بار بار جب مردوں کا ذکر آیا ساتھ میں عورت کا ذکر برابری کے ساتھ کیا گیا. اسلام سے پہلے لوگ بیٹی کو زندہ دفنا دیتے تھے, محمد رسول اللہ نے بیٹی کو سر کا تاج بنا دیا, اللہ کی رحمت بتایا. فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ تو عزت دار بندہ ہے, اور جس نے بیٹیوں کی کفالت کر دی وہ تو فرمایا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ جس نے بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اللہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے. دشمن کی بیٹی کو بھی دیکھ کے جب لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے, فرمایا نہیں خبردار, بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے, چاہے اپنی ہو یا پھر دشمن کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. مسکان نے اگر اللہ اکبر کا نعرہ مارا ہے تو سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھٹی پلائی ہے ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو. آج سے 1450 سال پہلے جب ابو جہل نے ظلم کی انتہا کر دی, دونوں پاؤں اونٹوں سے باندھ دیے گئے, پھر بھی فرمایا اللہ احد کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کروں گی. تاریخ دانوں نے لکھا کہ اونٹ دوڑا دیے گئے, جسم کے چیتھڑے اڑ گئے, لیکن سمیہ نے دشمن کے آگے اپنی گردن نہیں جھکائی. یہ وہ وراثت ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے دنیا کو پیغام دیا ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کمزور ہوتی ہے, اس کو ڈرایا جا سکتا ہے. سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے پوری دنیا کے ان لوگوں کو بتایا جو ظلم کر کے سمجھتے تھے کہ عورت کی زبان بدلی جا سکتی ہے, عورت کا کردار ہم اپنی مرضی سے موڑ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جس روح کے اندر داخل ہو گیا, اگرچہ وہ عورت کمزور کیوں نہ ہو, اگر دنیا والے اسے کمزور بھی سمجھتے ہوں تو یہ ان کی بیوقوفی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزم اور ہمت اور حوصلے عطا کیے ہیں جن کو اب دنیا کی کوئی طاقت سرنگو نہیں کر سکتی ہے. مجھے ایک صاحب نے کل پوچھا کچھ اخبار والوں نے کہ حجاب کی کیا تاریخ ہے. میں نے کہا حجاب کی کیا تاریخ ہو سکتی ہے, آپ پڑھیں امام بخاری کو. سیدنا آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے سارے انسانوں کے باپ ہیں, جہاں سے آدم سے آدمی بنا, اور جب اماں حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا, آپ پڑھیں امام بخاری کو, امام نسائی کو, ابو داؤد کو. لکھا محدثین نے کہ اماں حوا جب نمودار ہوئی, جب اللہ نے ان کو جان ڈالی تو مکمل لباس میں تھی, مکمل لباس میں. اللہ کو عورت کا اتنا احترام ہے کہ جب دنیا کی ماں کو وجود دیا گیا تو وہ مکمل لباس میں دیا گیا. یہ تہذیب ہی تو ہے
کہ ساری دنیا کی تہذیب کہتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، کہ عورت جو ہے، مرد جو ہے، وہ عزت کے لیے اپنا سر ڈھانپ لے؟ کون سا ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اپنا سر نہیں ڈھانپنا چاہیے؟ لوگ اس کو عزت کی بات سمجھتے ہیں، وقار کی بات سمجھتے ہیں۔ بادشاہ اپنے سر پہ تاج رکھتا ہے کروڑوں روپے کا، لیکن عام آدمی سر پہ صافہ باندھتا ہے، لیکن دونوں میں برابری، یکسانیت ہے، کیونکہ وہ عزت کی علامت ہے۔ مسلمان حجاب پہن رہے ہیں، ہندو بیٹی سر پہ آنچل رکھتی ہے، سکھوں کی بیٹی سر پہ دستار باندھتی ہے، اس کا مطلب یہ عزت کی بات ہے۔ اگر کوئی آج کسی دوسرے مذہب کی عزت کو تاتار کرنا چاہتا ہے اور کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جن گنڈوں کو آج آپ اجازت دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کی بیٹیوں کے اوپر انگلی اٹھاؤ، وہ گنڈے کل کو سڑکوں پر ہر ایک کی بیٹی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے۔ مذہب کو بنیاد بنا کے لوگوں کو فرقہ پرستی کی اجازت نہ دیں۔ اسلام نے اس کو عملی طور پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے احترام کی بات کی، بیٹیوں کی عزت کی بات کی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن، سکی بہن کوئی نہیں تھی، لیکن دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیٹی حضرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی، محمد رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے ہیں۔ صحابہ نے متعدد مرتبہ دیکھا، سیدنا فاطمہ الزہرا محمد رسول اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن جب اپنے رسول والد سے ملنے کے لیے آتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو پتہ لگ جائے کہ بیٹیوں کی عزت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، بیٹیوں کا احترام کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، ماؤں کا احترام کرنا فرض ہے، بہنوں کا احترام کرنا فرض قرار دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر، حتیٰ کہ جب ابن حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی، ان کے ہاتھ کھلوائے، سر پر ان کے اوڑھنی رکھی گئی، آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب آپ کے سامنے پیش ہوں گی تو نعوذ باللہ بحث و مباحثہ ہوگا۔ فرمایا نہیں، بیٹی حاتم کی ہو تب بھی وہ ہماری بیٹی ہے، دشمن کی بیٹی ہماری بیٹی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بیٹی ہمیشہ بیٹی کہلاتی ہے۔ اگر کسی لباس پر اعتراض بھی ہے تو کیا اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ چند اوباش قسم کے لوگ ایک مخصوص مذہب کو بدنام کرنے کے لیے دوسرے مذہب کی بیٹی کے اوپر حملہ آور ہوں، اس کے اوپر جا کے طنز کسیں؟ اس کی تو اجازت دنیا کی کوئی شریعت نہیں دیتی، دنیا کا کوئی قانون ایسی اجازت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی کو پوچھا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو تم؟ حالانکہ ان کے قبیلے نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے لڑائی لڑی اور جنگ میں ہار گئے، گرفتار ہو کے آئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے تو میرے سارے لشکر کو چھوڑنا ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں تمہیں چھوڑنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ ایک بیٹی سامنے ہو کے سوال کر رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر بیٹیاں سوال کر دیں تو ان کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ طائف کے لوگوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے کہ جنگ ہو گئی تھی، ہمارے قیدی پکڑے گئے۔ شیما کے پاس ان کے قبیلے کا سردار گیا، بنو سعد کا سردار، کہ ہمیں پیسے دو، ہم نے اپنے جا کے نوجوان چھڑوانے۔ فرمایا کس سے چھڑوانے؟ کہا وہ جو تمہارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، جزیہ ادا کرنا ہے تو چھٹیں گے۔ حضرت شیما نے کہا کہ وہ تو میرے بھائی لگتے ہیں، مجھے لے جاؤ، پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ مورخین نے لکھا ہے حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور بیچ میں عرصہ گزر گیا 25-30 سال کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، اپنی بہن کو عزتیں دیں، اس کو مسند پہ بٹھایا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد مرتبہ کئی کام مشورے سے کرتے تھے۔ اس دن فرمایا شیما کے جتنے قیدی ہیں ان کو رہا کر دو، اور بے شمار ساز و سامان دیا، تحائف دیے اور سواریاں عطا کی، اور اس کے بعد پھر پوچھا اپنی بہن سے کہ تو بہت ضعیف ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، اگر تیرا دل چاہتا ہے وہاں تیرے پاس خدمت کرنے والے لوگ کم ہوں، تیرے گھر میں افرادوں کی اگر کمی ہو تو میرے پاس رہ سکتی ہے، میں تا زندگی تیری کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتانا تھا کہ بیٹیوں کی عزت ایسے ہوتی ہے، بہنوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے۔ ماؤں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کسی مذہب کی نہیں ہوا کرتی۔ قرآن نے تبھی تو کہا کہ ایک عورت جو ہے وہ پردہ کرے، لیکن جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مردوں کو بھی کہا ڈانٹ کے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ صرف یہ تھوڑی کہا کہ عورت برقع لے لے، عورت پردہ کر لے۔
فرمایا اپنی نگاہیں نیچی کر لو. اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. جائیداد میں حصہ دار محمد رسول اللہ نے بیٹی کو بنایا. اللہ کی رحمت بیٹی کو بتایا. قرآن پاک میں متعدد جگہ مردوں اور عورتوں کا ذکر یکساں کیا گیا تاکہ مرد یہ نہ سمجھے کہ عورتیں جو ہیں ہم سے کم تر ہیں. اسلام نے عورت کو وجود بخشا. اور آج دنیا وجود کس کو کہتی ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اشتہار دیکھ رہا تھا, ایک گیس سلنڈر کمپنی کا اشتہار چھپا ہے کہ جی آپ کمپنی کی ایجنسی لے سکتے ہیں, اور اس اشتہار کو مشہور کرنے کے لیے ایک آدھے کپڑوں والی لڑکی ہاتھ میں سلنڈر اٹھائے ہوئے دکھائی گئی ہے, جو عورت کی تو گندی تصویر ماچس کی ڈبیا پر بھی چھاپ کے کمائی کرنا چاہتے ہوں. یہ عورت کو عزت دیتے ہیں, یا عورت کی عزت وہ ہے جو اس کو ملکہ بنا کے رکھتے ہوں کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دی جاتی؟ وہ عورت کی عزت ہوتی ہے یا یہ عورت کی عزت ہوتی ہے؟ عورت شہزادی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص بنایا دنیا کے لیے. اس کو ماں کا درجہ دیا, آنے والی نسلیں اس کے ساتھ پلتی ہیں. بیٹی کا درجہ دیا, باپ کو اس سے سہارا ملتا ہے. بہن کا درجہ دیا, بھائی کو وہ دلاسا دیتی ہے. اور سب سے پہلا بڑا رشتہ میاں اور بیوی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں قائم کیا ہے, جس سے دنیا کو طاقت اور تقویت حاصل ہوئی ہے. اگر آپ بیٹیوں کا احترام نہیں کریں گے تو دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہمارے ملک میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا صرف اس بات کو بہانہ بنا لیا جائے کہ کون سی بیٹی کس مذہب کی ہے, کون سے رنگ کے کپڑے پہنے گی, کون سا سر پہ دوپٹہ لے گی, سر پہ دوپٹہ لے گی یا نہیں لے گی؟ آپ باہر کے ملکوں میں جائیں, ان کی فوجوں میں بھی الگ الگ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر اپنی شناخت پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے. اولمپک کی کھیلیں ہوتی ہیں, ان میں جو لوگ حجاب لے کے یا اپنے مذہب کے مطابق اپنا لباس پہننا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے. تو یہ ایسی تنگ نظری کہاں سے آ گئی؟ یہ پہلے نہیں تھی. اب تو صرف ووٹوں کی بات ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو بہلا کے پھسلا کے لوگوں کے جذبات کو بگاڑ کے, اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں, ہم کس طرح عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں. لیکن خیر بات جو بھی ہو, جو میں نے ابتدا میں آپ کو بات کہی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی. وہ چند لوگ ایک بیٹی کا حجاب اتارنے گئے تو اس کے انقلاب نے کروڑوں بیٹیوں کو آمادہ کر دیا اس بات پہ کہ اب آپ نے حجاب پہننا ہے. وہ تو یہ سوچ کے گئے ہیں کہ ہم نے صرف کرناٹک میں حجاب اتروانا ہے, لیکن اس ایک وائرل واقعے نے پوری دنیا کے 2.5 ارب مسلمانوں کی بیٹیوں کو اور پوری دنیا کی انصاف پسند بیٹیوں کو اور پوری دنیا کی انصاف پسند خواتین کو, انصاف پسند عورتوں کو اس طرح متوجہ کر دیا کہ اگر کوئی تمہارے سر کی اوڑھنی اتارنا چاہے تو اس کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ, اپنا سر ہم لوگوں کے کہنے کے اوپر ننگا کرنے والے نہیں ہیں. تو وہ گئے تو تھے ایک حجاب اتروانے کے لیے. ابو جہل نے کوشش تو کی تھی نا کہ میں حضرت سمیہ کو ڈراؤں گا, لیکن ہوا کیا؟ ام سلمہ میدان بدر میں نظر آئی ہیں. پھر ابو جہل نے کوشش کی تھی کہ میں سمیہ کو ڈراؤں گا تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جنگ قادسیہ میں یرموک میں نظر آئی ہیں. پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ میدان کے اندر نظر آئی. ابو جہل نے تو کوشش کی تھی کہ آج اگر سمیہ ڈر جائے گی تو پھر قیامت تک آنے والی بیٹیاں ڈر جائیں گی. لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان پہلی شہادت نے یہ بات 1450 سال پہلے طے کر دی تھی کہ بیٹیاں آج کے بعد نہیں ڈریں گی. بیٹیوں کو جو ڈرانے والے ہوں گے ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی, لیکن کوئی بیٹی ایسی نہیں ہوگی جو کسی ظالم کے سامنے اپنا سر نگو کرتے. تو یہ درس دیں, اس بات کو سیکھ لیں. مجھے ایک صاحب نے بڑی اچھا سوال کیا. انہوں نے مجھے پوچھا, کہنے لگے کہ اگر عدالت اجازت نہ دے کالج میں حجاب پہننے کی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہاں جائیں, سب نے اپنے کالج بنائے ہیں. ہمارا ایک بہت اچھا سمودائے ہے, جین سمودائے, انہوں نے تعلیم میں بڑا کام کیا ہے. ان کے کالج ہیں, وہاں ان کی رسم کے مطابق جب کوئی پروگرام ہوتا ہے عبادت کی جاتی ہے. سکھوں نے کالج بنائے, ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو گرو گرنتھ صاحب کا پرکاش کیا جاتا ہے, ان کے مطابق تمام رسمیں ادا کی جاتی ہیں. عیسائیوں کے اسکول میں چلے جائیں,
جب کرسمس آتا ہے تو باقاعدہ پروگرام کیے جاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا پھر کیا ہو گیا, اگر کوئی ہمیں اپنے کالج میں حجاب پہن کے آنے کی اجازت نہیں دے گا تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم حجاب اتارنے والے نہیں, ہم اپنے کالج بنانے والے ہیں, اپنا ادارہ بنائیں گے, اس میں ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے. ہمیں کہا تھا نا کفار مکہ نے کہ ہم تو تمہیں پانی نہیں پینے دیں گے ایک میٹھے کنویں سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مدینہ منورہ میں کہ خود کنواں خرید لو. یہ بات تھوڑی ہے کہ اگر کوئی زبردستی کرنا چاہے ہم اس کی بات مان لیں گے. ہم اپنے ذرائع کے ساتھ ابھی بھی بے شمار کالج چلا رہے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں, مدارس چلا رہے ہیں, مسجدیں چلا رہے ہیں. ہم ایک روٹی کم کھا لیں گے لیکن بہترین تعلیمی ادارے بنائیں گے جن میں آزادی کے صرف مسلمانوں کی نہیں, پنجابی نہیں, پورے دیش کے ہر دھرم کی, ہر رنگ اور نسل کی بیٹی اپنی مرضی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے گی. ان کے خلاف کسی کو نعرے مارنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.